أصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما یا حفیظ یا حافظ. انتہائی قابل صد احترام برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں بندگی اور عبادت اور مدد کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ بندگی وہ محض اللہ رب العزت کی ہے اور مدد کرنے والی ذات وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے. گزشتہ جمعہ غیر حاضری اور گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں ہم کرامتوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آج اسی عنوان کو مکمل کر کے وقت نے اجازت دی تو کچھ حالات پر بھی بات عرض کروں گا. گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ کرامت یہ فعل خدا بندی ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ پر، اور کرامت وہ ہوتی ہے جو خرق عادت ہو، یعنی جس کو عقل قبول نہ کرے، عادت کے خلاف ہو، عام حالات میں اس طرح ناممکن ہو پھر بھی ہو جائے، اسے کرامت کہتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے اور اس کے نام پر ایک بہت بڑی بدعت ہمارے اندر رائج ہے گیاری شریف کے نام سے، اس کے جھوٹ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کرامت میں 11 یا 12 سال بعد کسی بندے کو دریا سے نکالنا یہ ناممکن ہے، نہیں، یہ کرامت اگر ہو تو پھر ممکن ہے، لیکن جھوٹ کیوں ہے؟ اس کی وجہ میں نے یہ عرض کی تھی کہ کیونکہ شیخ عبدالقادر جیلانی عرب کے تھے اور یہ واقعہ کسی عربی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، یہ واقعہ کسی مستند روایت سے ہمارے تک نہیں پہنچا. عام کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، اس وجہ سے ہم اس کا انکار کریں گے، اسے کرامت تسلیم نہیں کریں گے. دوسرا یہ عرض کیا تھا کہ کرامت کی وجہ سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، اور یہ عجیب کرامت ہے کہ جس کی وجہ سے فساد برپا ہوا کہ عورتوں نے 11 سال کے دورانیہ میں جو بیوہ ہوئی تھی انہوں نے آگے نکاح کر لیا، پہلے والے شوہر آ گئے پانی سے بچ کے انہوں نے دعویٰ کر دیا یہ ہماری بیویاں ہیں. تو اس حوالے سے ہم اس کا تفصیلی بات گزشتہ جمعہ کے موقع پر ہو چکی ہے. اب میں اس سے آگے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں.
کرامت برحق ہے، کرامت برحق ہے، اور بہت ساری کرامتیں ہمارے اکابرین کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ایک دو کرامتیں عرض کر کے ان کی حالات کے مطابق اور ان پر جو اشکال وارد ہوتے ہیں اس پہ بات عرض کروں گا۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، نام بھی اس کا سوانح قاسمی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک عجیب کرامت لکھی، فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک نوجوان آیا پڑھنے کے لیے، ان دنوں میں جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے ناظم تعلیمات تھے۔ آیا نوجوان، اس نے داخلہ لیا اور کہا حضرت میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں مدرسے سے کھانا تو کھاؤں گا، لیکن باضابطہ جو طور طریقہ ہے کہ امتحان دیا جاتا ہے، میں امتحان نہیں دوں گا، بس پڑھ کے میں چلا جاؤں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے دارالعلوم کا ایک قانون ہے کہ جو بچہ یہاں سے کھانا کھائے گا وہ پڑھنے کے بعد امتحان بھی دے گا، جو بچہ کھانا نہیں کھائے گا اس کو اختیار حاصل ہے، وہ جب آئے آ کے پڑھے پھر وہ چلا جائے، اگر یہاں کھانا کھانا ہے تو پھر امتحان بھی دینا پڑے گا۔ تو اس نوجوان نے کہا نہیں حضرت میں امتحان نہیں دے سکتا، نہ میں امتحان دوں گا، البتہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے پڑھنے دیں۔ انہوں نے فرمایا چلو بھی دیکھتے ہیں، کل تک کے لیے کل آنا، بعد میں مشورہ کریں گے۔ اب کل سے پہلے رات کو ہی ایک ڈاک موصول ہوئی، خط و کتابت کا دور تھا، تو ایک ڈاک آئی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اس ڈاک میں 5 روپے اس دور کے 57 کی جنگ آزادی کے بعد دارالغالباً 67 میں دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا 1867-68 میں، اس دور کی بات ہے۔ تو 5 روپے ڈاک آئی اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ جو بچہ دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے آئے اور قانون کے مطابق اس یعنی قانون کو فالو نہ کرے اور مدرسے کو اسے روٹی دینی پڑے تو یہ پیسے اس پہ خرچ کر دینا، میں ہر مہینے 5 روپے بھیج دیا کروں گا، پورے سال کے لیے۔ اس ڈاک صاحب ڈاک نے اس بات کی ضمانت لے لی، پورا سال 5 روپے ہر مہینے میں بھیج دیا کروں گا۔ جب صبح کے وقت وہ لڑکا دوبارہ آیا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، فرمایا اللہ پاک نے تمہارے لیے انتظام کر دیا ہے۔ اچھا یہ واقعہ ہوا، معاملہ پیش آیا، سال گزر گیا، یہ لڑکا واپس چلا گیا۔ بہت عرصے بعد یہ لڑکا آیا دارالعلوم دیوبند میں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اور کہا حضرت مجھے پہچانا؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ نے غور سے دیکھا، کہا ابھی میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا، آپ کون ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں وہی ہوں جو یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا اور میں نے 2 شرطیں رکھی تھی کہ کھانا تو مدرسے سے کھاؤں گا لیکن امتحان نہیں دوں گا، میں وہی نوجوان ہوں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ اچھا آپ پہچان لیا، بھی آپ وہ لڑکے ہیں، جی کیسے آنا ہوا؟ تو اس لڑکے نے اپنی ایک کہانی سنائی۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت میں فلاں انڈیا کے شہر، کسی شہر کا نام لیا، فلاں شہر میں ایک دیہات قصبہ تھا، میں نے وہاں پڑھانا شروع کر دیا، مختصر تنخواہ تھی، میں نے پڑھانا شروع کیا، میرا علاقے میں ایک نام بن گیا۔ اہل بدعت کا ایک پیر وہاں پر آیا اور اس نے ان کے سامنے 2-4 دن جب لگاتار تقاریریں کی، اس پیر صاحب نے، اس نے میرے بارے میں لوگوں کو بدگمان کر دیا، یہ تو مشرک ہے، یہ تو اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ اپنے جیسا کہتے ہیں، بڑے بھائی کا رتبہ دیتے ہیں، یہ نعوذ باللہ جانوروں سے متعلق، یعنی جو الزامات اہل بدعت ہمارے پہ لگاتے ہیں وہ سارے الزامات اس نے عوام کے سامنے گڑے اور کہا تمہاری تو اتنے سالوں کی اس نے نمازیں ضائع کر دی۔ جب یہ بات لوگوں کے سامنے آئی تو انہوں نے تو ڈنڈے اٹھا لیے اور مسجد میں آ گئے میرے پاس، کہا مولوی صاحب تم نے ہماری اتنے سالوں کی نمازیں ضائع کر دی، ہم تجھے قتل کریں گے۔ ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے کہ تم گستاخ رسول ہو۔ اب میری جان کی بن گئی، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا نہیں بھئی، ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ غلط ہے، میں عاشق رسول ہوں، اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، لیکن وہ جب پیر صاحب کہہ چکے بھئی یہ گستاخ رسول ہے تو اب کسی اور کی کیا چلے گی؟ اب بڑا پریشان ہوا میں۔ تو انہوں نے کہا چلو ہم ایک پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، تم بھی وہاں آ جاؤ، پیر صاحب بھی وہاں ہوں گے۔
پیر صاحب تم سے سوال کریں گے، تم نے اگر سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو بچ جاؤ گے، ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے، تم نے ہماری اتنی نمازیں ضائع کر دی۔ اب وہ لڑکا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو سنا رہا ہے کہ استاد جی جب میں وہاں پر پہنچا تو پیر صاحب نے اب مجھے بٹھا دیا گیا، پیر صاحب پہلے کھڑے ہوئے، پیر صاحب نے الزامات کی بوچھاڑ شروع کر دی، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے منکر ہیں، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اب جو الزامات انہوں نے لگائے، الامان والحفیظ، میرے پاس تو ایک الزام کا بھی جواب نہیں تھا۔ فرماتے ہیں جب پیر صاحب بیٹھے تو ایک بابا جی آئے جنہوں نے دھوتی باندھی ہوئی تھی، وہ مجمع میں آ کر کے بیٹھ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ اٹھ کھڑا ہو اور اس کے سوالوں کے جواب دے۔ اب میں ڈرتا تھا کہ بھئی مجھے تو کسی سوال کا جواب ہی نہیں آتا، لیکن وہ بابا جی مجھے بار بار گھور رہے تھے اور کہتے کھڑا ہو جواب دے ان کے سوالوں کا۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ حضرت پھر میں کھڑا ہوا، میں نے بسم اللہ پڑھی اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، اس طرح کسی پہ بے ہوشی آ جاتی ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ جب میں نے وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ پڑھی اور میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میں تقریر کر کے فارغ ہو چکا، میرے بدن پہ پسینہ آ چکا اور وہ پیر جی میرے پاؤں کو پکڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بس بیٹا مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگتا ہوں، تم واقعتاً عاشق رسول ہو، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا باتیں کی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ جو بابا جی تھے جنہوں نے تجھے کہا کھڑا ہو، اس کی شکل اور حلیہ بتاؤ۔ جب اس نوجوان نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی شکل اور حلیہ بیان کیا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے مسکرا پڑے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کے لیے حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا تھا اور تم نہیں بول رہے تھے، تمہاری جگہ مولانا قاسم ننوتوی بول رہے تھے۔ اب یہ کرامت میں کسی عام کتاب کی بیان نہیں کر رہا، بلکہ دارالعلوم دیوبند کی تصدیق شدہ سوانح قاسمی مصنف مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص کی کتاب سے میں یہ نقل کر کے عرض کر رہا ہوں۔ ہم کرامتوں کے قائل ہیں لیکن اس کی کچھ شرائط کے ساتھ ان کرامتوں کے قائل ہیں۔ اچھا، اسی طرح حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مرید تھا جو انڈیا کے ایک شہر میں کسی جگہ پہ ریڑھی لگایا کرتا تھا اور اس کی وہ ریڑھی، اس کے گاہک زیادہ تر عصر کے بعد آیا کرتے تھے۔ یہ ظہر کے بعد عصر کے قریب آ کے ریڑھی لگا لیتا اور عصر کے بعد گاہک آتے، مغرب سے پہلے جتنی اس کی خرید و فروخت ہو جاتی، اپنے گھر کا نظام چلا رہا تھا، اسباق کی پابندی کرتا تھا، مرید صادق تھا۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ وہ خود اپنا اس کا کتابوں میں اس کا واقعہ درج ہے، لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن جب میں نے آ کر کے ریڑھی لگائی تو میرے دل کے اندر بار بار وساوس پیدا ہوتے کہ بھئی آج چلو دکان نہ لگاؤں، بند کرتے ہیں، بس میں ریڑھی کو گھر لے جاتا ہوں، آج کاروبار نہیں کرتے۔ اس کے اوپر اب سارا سودا سلف لگا ہوا اور میرے دل میں بار بار وسوسہ آئے۔ پھر میں سوچوں کہ بھئی ابھی تو آیا ہوں، اب عصر ہونے والی ہے، عصر کے بعد گاہک آئیں گے، کچھ کما لوں اس کے بعد جاؤں گا، لیکن دل کے اندر بار بار وسوسہ، نہیں یار آج بند کر، آج نہیں کرتے کاروبار۔ کہتے اسی کشمکش میں میرے دل پر یہ بات غالب آ گئی کہ آج نہیں کرنا چاہیے کاروبار، میں گھر چلتا ہوں۔ میں نے سامان کو سمیٹا، ابھی میں سامان کو سمیٹ ہی رہا تھا کہ یکدم اس مارکیٹ میں آگ لگ گئی۔ جب آگ لگی پوری مارکیٹ میں تو میں بالکل درمیان میں تھا، وہاں سے بھاگنا مشکل تھا۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے آئے اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سامان کو پکڑا اور مجھے ایک بازو سے ایک ہاتھ سے پکڑا اور ہم دونوں کو گھسیٹ کر حضرت جو ہے اس آگ سے باہر لے گئے۔ اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو مجھے حضرت نظر نہیں آئے۔ جب میں نے جا کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنایا تو حضرت مسکرائے اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے کوئی پتہ نہیں اس واقعے کا، میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا جو میری شکل میں تیرے پاس آیا تھا۔ یہ کرامت ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے خطیب، آپ حضرات میں سے اکثر نے ان کا نام سنا ہوگا، امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کی کیسٹوں میں تقریر میں یہ واقعہ خود سنا۔
حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عبداللہ بیلوی رحمۃ اللہ علیہ شجاباد والے بہت بڑے اللہ والے ہیں، فرمایا کہ ہم ان کی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم دورہ تفسیر ان کے پاس پڑھ رہے تھے بطور شاگرد کے، وہ تفاسیر کا دورہ کرایا کرتے تھے۔ ہم تفسیر پڑھ رہے تھے کہ ایک بابا جی آئے استاد جی کے پاس، حضرت بیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قریب آ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت نے سبق بند کر دیا، بابا جی سے باتیں شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے ڈیسک کو کھڑکایا، جو علماء کے جب پڑھاتے ہیں سامنے پٹی پڑی ہوتی ہے ڈیسک، اس کو کھٹکھٹایا۔ ہم سب خاموش ہو گئے تو حضرت بیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ میں ایک گناہ کرنے کے لیے تیار ہوا، جب میں گناہ کرنے کے لیے جانے لگا تو اچانک آپ میرے سامنے آ گئے، یعنی حضرت اس کے شیخ اور مرشد حضرت بیلوی سامنے آ گئے، اور حضرت آپ نے مجھے کہا تجھے شرم نہیں آتی، گناہ کرتا ہے؟ تو میں فوراً واپس چلا گیا۔ کچھ دن بعد پھر میں اسی گناہ کے لیے تیار ہوا، جب گناہ کے لیے جانے لگا حضرت پھر آپ میرے سامنے آ گئے اور آپ نے کہا تجھے حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، پھر وہی گناہ کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں میں فوراً واپس چلا گیا۔ تیسری بار پھر اسی طرح ہوا، اور جب میں واپس چلا گیا اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ موجود ہی نہیں تھے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں نہ یہ کیفیت میں آپ کو بیان کروں کہ آپ بار بار میرے سامنے آتے تھے، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں گناہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تو حضرت بیلوی رحمۃ اللہ، حضرت جنگوی شہید رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت بیلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا اسے کون روک رہا تھا کہ گناہ نہ کر، میری شکل میں آ کے کوئی اسے روک رہا تھا لیکن میں نہیں تھا، کوئی اور ہی تھا۔ اب بظاہر کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ اللہ کے ولی یہ ان کی مدد کر رہے ہیں، اور باقاعدہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑی مضبوط سند کے ساتھ ان کی ایک روایت موجود ہے، ان کی ایک کرامت موجود ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید سمندری سفر کر رہا تھا کہ اچانک کشتی جو ہے وہ بھنور کے اندر پھنس گئی اور وہ ڈوبنے کے قریب تھے، یہاں تک کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کہتے ہیں جو تھانہ بمن میں حضرت کی خانقاہ کے اندر موجود تھے کہ حضرت اپنے کمرے سے باہر نکلے اس حال میں کہ حضرت کے کپڑے گیلے تھے۔ ہم نے پوچھا حضرت آپ کے کپڑے گیلے کیوں ہیں؟ یہ پانی کیسا؟ جب حضرت نے کپڑے اتار کے دیے تو سمندر کے پانی کی بو، سمندری پانی کی مہک الگ قسم کی ہوتی ہے، وہ بو آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا یہ کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا کچھ چاہنے والے پریشان تھے، ان کی مدد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا۔ اب یہ کرامت ذہن میں رکھیں۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ جو ہمارا تسلسل چل رہا ہے اس میں ایک بات عرض کی تھی کہ ہم کرامتوں کا انکار اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کرامتوں پر جو اعتراض ہوتا ہے اس اعتراض کا ہمیں جواب نہیں آتا، تو ہم سرے سے کرامتوں کا انکار مانتے ہی نہیں ہیں، کرامتوں کو جان چھوٹی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ کرامت فعل خدا بندی ہوتا ہے، میں نے تفصیل پہلے عرض کر دی، کرامت فعل خدا بندی ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے اللہ کے ولی کے ہاتھ سے۔ اب یہ ہے کیا؟ اس سوال کے جواب سے پہلے تھوڑی سی تمہید سمجھ لیں تاکہ میں آپ کو یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھا سکوں۔ یہ انتہائی مشکل عنوان میں آسان سے آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں رپوشی کی زندگی تھی، مشرکین مکہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اللہ کے نبی ایک غار کے اندر چلے گئے، غار ثور میں۔ اللہ رب العزت نے ایک مکڑی کو بھیجا، اس مکڑی نے جالا تن دیا۔ ایک کبوتری کو بھیجا، اس کبوتری نے پہلے گھونسلہ بنایا، گھونسلہ بنانے کے بعد اس گھونسلے میں 2 انڈے بھی ڈال دیے۔ جب مشرکین مکہ آئے انہوں نے دیکھا، ابو جہل نے کہا کہ اسی غار کے اندر اللہ کے نبی گئے ہیں، کیوں جو پاؤں ہیں وہ اسی کے اندر جا رہے ہیں، لیکن کوئی آدمی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کھوجیوں نے کہا اسی کے اندر ہے، ابو جہل نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، یہاں جالا تنا ہوا ہے، اگر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے ہوتے تو جالا تو ٹوٹ چکا ہوتا نا، یہ گھونسلہ لگا ہے، بندہ اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی مدد کرائی مکڑی کے ذریعے سے،
اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی مدد کرائی اس کبوتری کے ذریعے سے۔ مدد کرنے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے، لیکن ذریعہ بنایا گیا اس مکڑی کو، ذریعہ بنایا گیا اس کبوتری کو۔ اتنے مختصر وقت میں کوئی کبوتری نہ تو اپنا گھونسلہ بنا سکتی ہے، نہ اس میں انڈے دے سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرانی تھی تو ایک جانور کی شکل میں، ایک پرندے کی شکل میں اللہ رب العزت نے مدد بھیجی۔ ہم یوں نہیں کہیں گے کہ یہ مکڑی اور یہ کبوتری یہ مددگار ہیں اللہ کے نبی کے، نہ، مددگار اللہ ہے، لیکن مدد کرائی ان کے ذریعے سے۔ مددگار اللہ ہے، مدد کرائی ان کے ذریعے سے۔ ہم ان کو مددگار نہیں کہیں گے۔ حقیقی مددگار، حقیقی مدد کرنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیجئے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب ہم نے آپ کی مدد کی بدر کے معرکے میں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے۔ اب اگر کوئی کہنا شروع کر دے یا جبرائیل مدد، یا اسرافیل مدد، یا میکائیل مدد، ہم کہیں گے نہیں، وہ کہے بے قرآن مجید میں ہے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے نبی کی مدد کرائی، ہم کہیں گے اللہ نے کرائی۔ حقیقی مددگار اللہ ہی ہے، ہاں اللہ نے مدد کروائی فرشتوں کے ذریعے سے۔ اللہ اگر کسی کو ذریعہ بنا دے تو وہ مددگار تھوڑی ہو جاتا ہے، حقیقی مددگار وہ اللہ رب العزت کی ذات ہوگی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، فرمایا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ایک دفعہ جا رہے تھے راستے میں انہوں نے بچھو کو دیکھا۔ اچھا یہ بڑے عجیب مجذوب الحال بزرگ تھے، بڑے ان کے عجیب عجیب واقعہ ہوتا ہے، خیر میں اس طرف نہیں جاتا وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ حضرت نے دیکھا بچھو جا رہے ہیں تو سوچا یار میں بھی آج فری ہوں، دیکھتا ہوں یہ بچھو کہاں جاتا ہے، اس کی آج اللہ نے کیا ڈپٹی لگائی ہے۔ اللہ والوں کے عجیب احوال ہوتے ہیں۔ اب بچھو کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، چلتے 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 دریا کے کنارے آ گیا۔ دریا کے کنارے پر بچھو نے کیا دیکھا کہ نیچے ایک کچھوا ہے، بچھو نے اوپر سے چھلانگ ماری، کچھوے کی پیٹھ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب حضرت ذوالنون مصری نے جلدی جلدی سے ادھر ادھر دیکھا ہے، کشتی مل گئی، اس کچھوے کے پیچھے پیچھے کشتی کو چلانا شروع کر دیا۔ اب وہ کچھوا چلتے چلتے دوسرے کنارے پہ آ گیا، بچھو نے چھلانگ لگائی، باہر آ گیا۔ اب حضرت بھی کشتی سے اترے، اس بچھو کے پیچھے چل پڑے، چلتے چلتے گھنا جنگل آ گیا۔ اس جنگل میں ایک نوجوان جو لکڑیاں کاٹتے کاٹتے تھک ہار کے سویا ہوا تھا، وہ نوجوان ایک درخت کی جڑ کے قریب سر رکھ کے وہاں پہ سویا ہوا ہے۔ تو اب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے کہ یہ بچھو کہیں سے نقصان نہ پہنچائے، لیکن جب اس لڑکے کو دیکھا تو پیچھے کی طرف دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ وہ قریب آ رہا ہے اور لڑکے کو ڈسنے کے قریب آ رہا ہے۔ اب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ قریب تھا کہ چیختے اس لڑکے کو بیدار کرنے کے لیے، کیا دیکھا کہ وہ بچھو دوڑتے ہوئے گیا، اس نے سانپ کو جا کے ڈنگ ماری اور سانپ اسی جگہ پہ گر گیا۔ حضرت فرمانے لگے دل ہی دل میں فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے اس نوجوان کی حفاظت کے لیے اس بچھو کو دریا کے پار سے بھیجا کہ جا کر کے اس نوجوان کو بچا۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ رب العزت بندے کی حفاظت کے لیے کس کس طرح کے انتظامات کرتا ہے۔ اب اگر کوئی یوں کہنا شروع کر دے کہ یہ بچھو مددگار ہے اس کا، لہذا آج سے یا بچھو مدد، یہ کہنا بھی جائز ہو گیا، ہم کہیں گے نہیں، اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ وہ بچھو خود نہیں گیا، اس کو کوئی ذات بھیجنے والی ہے، اس کی ڈپٹی کسی ذات نے لگائی ہے اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ مددگار صرف اللہ ہے، جس کے ذریعے سے کرا دے یہ اللہ کی مرضی۔ آخری بات اس عنوان کے حوالے سے، ہمارے دعوت و تبلیغ کا یہ میدان یقیناً اللہ رب العزت کے ہاں بہت مقبول میدان ہے۔ بنگال میں ایک مرتبہ تبلیغی اجتماع ہو رہا تھا، اس تبلیغی اجتماع کے لیے، اس اجتماع میں شرکت کے لیے ایک سال کی جماعت پیدل کسی جنگل سے گزر رہی تھی کہ شام کا وقت آفتاب غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔
اور رات کا وقت طوفان آیا، آندھی آئی، بارش آئی، اندھیرا گھپ ہونے کی وجہ سے وہ جماعت والے راستہ بھول گئے۔ جب راستہ بھول گئے، گھنا جنگل پہ، اب کس طرف جائیں، پریشانی کے عالم میں امیر صاحب نے ان کو کہا کہ تم اللہ رب العزت کی رحمت پہ بھروسہ کرو اور ہمت کرو، اور فرمایا بار بار وہ امیر صاحب جماعت والوں کو یہی کہتا ہوا چلتا کہ بھئی اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرو اور ہمت کرو، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرو، ہمت کرو۔ وہ اسی طرح سفر کرتے کرتے کیا دیکھا کہ اچانک ان کے سامنے دو نوجوان آ گئے، ایسے جن کے ہاتھ میں گیس کی لالٹینیں تھی، وہ لالٹینیں جل رہی ہیں اور راستہ ان سے دکھائی دے رہا ہے۔ چلتے چلتے وہ پنڈال کے اندر داخل ہوئے، جو اجتماع کا پنڈال تھا اس میں جو ہی داخل ہوئے، اب وہ دونوں نوجوان پیچھے کی طرف سرکے۔ جب یہ پیچھے کی طرف آئے، یہ واقعہ میں کسی عام کتاب سے نہیں بلکہ ختم نبوت کے گزشتہ دور کے جو امیر تھے، اور ہمارے علماء حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ ختم نبوت کا امیر ہوگا وہ اس دور کا سب سے بڑا ولی ہوگا۔ ختم نبوت کے گزشتہ امیر جن کا اب انتقال ہو چکا ہے، فقیہ العصر حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب خطبات حکیم العصر میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ چھوڑ کے وہ دونوں پیچھے ہٹنے لگے تو امیر صاحب نے ان دونوں کو پکڑ لیا، بھائی تم کون ہو اور تم کس طرح ہماری مدد کے لیے پہنچے، کس طرح آئے؟ تو آگے سے جس کا اس نے ہاتھ پکڑا تھا اس نے کہا کہ میں اللہ کی رحمت ہوں اور یہ تمہاری ہمت ہے۔ اپنی طرف اشارہ کیا، میں اللہ کی رحمت ہوں، یہ تمہاری ہمت ہے۔ حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں لفظوں کو فرشتوں کے ذریعے سے انسانی شکل میں متشکل کر کے ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ لفظوں نے ان کی مدد کی۔ تو اب ہمت اور رحمت کو کوئی پکارنا، یا رحمت مدد یا ہمت مدد، کوئی اس طرح پکارنا شروع کر دے، کیا اس کے لیے جائز ہوگا؟ نہیں، مدد اللہ رب العزت نے کی۔ جو وہ لفظ بول رہے تھے کہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرو یا ہمت کرو، اللہ مدد کرے گا، ان دونوں لفظوں کو اللہ رب العزت نے مدد بنا کر کے ان کے لیے بھیج دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت بعض اوقات کسی بندے کی مدد کے لیے کسی لفظ کو بھی متشکل کر کے بھیج دیتے ہیں۔ اور حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات یہاں پر لکھی ہے، بڑی پیاری بات ذکر کی۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے انسان کو بنایا روح اور جسم کے مجموعے سے۔ روح کی غذا آسمان سے آتی ہے، جسم کی غذا زمین سے نکلتی ہے۔ زمین سے نکلی غذا کھائیں گے جسم مضبوط ہوگا، آسمان سے آنے والی غذا زیادہ کھائیں گے روح مضبوط ہوگی۔ یعنی اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے روح مضبوط ہوگی، کھانا زیادہ کھائیں گے تو موٹے ہو جائیں گے۔ تو اب اگر کوئی بندہ یعنی دنیاوی غذا کو جو زمین سے آئی ہے اس غذا کو زیادہ کھائے، اس بندے میں حیوانی صفات آتی ہیں، جانوروں والی صفات زیادہ آ جاتی ہیں۔ اور جو بندہ اوپر سے آنے والی غذا کو کھائے اس کے اندر روحانی ملاکوتی صفات آتی ہیں، ملاکوتی فرشتوں والی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ اتنا ذکر اذکار کرتے ہیں، اتنا ذکر اذکار کرتے ہیں، ان کی عبادت اور ریاستوں کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں ملاکوتی صفات میں ڈال دیتے ہیں۔ جس طرح بدر میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، پھر اللہ رب العزت ان ولیوں کو بھی بعض اوقات بھیج دیا کرتے ہیں مدد کے لیے، لیکن ہم اس ولی کو یوں نہیں کہہ سکتے فلاں ولی ہماری مدد کو آ، اگر یوں کہیں گے تو یہ شرک ہوگا۔ جس طرح فرشتے مدد کے لیے آ سکتے ہیں، اسی طرح ولیوں کو بھی اللہ رب العزت یا تو کسی فرشتے کو ولی کی شکل میں متشکل کر کے انسان کی مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ جس طرح میں نے حضرت جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ عرض کیا کہ حضرت بیلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں مدد کو نہیں گیا، لیکن وہ بابا جی کہتے ہیں کہ حضرت میں گناہ کرنے والا تھا کہ آپ میرے سامنے آ گئے اور آپ نے مجھے کہا کہ یہ گناہ نہ کرنا اور میں گناہ سے بچ گیا۔ تو یہاں ولی کا مدد کے لیے آنا، اصل میں وہ ولی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے کسی فرشتے کو اس ولی کی شکل میں متشکل کر کے انسان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ تو مدد کرنے والی ذات اللہ کی
اس لیے مدد کے لیے جب بھی پکاریں گے اللہ کو پکاریں گے۔ مکڑی اور کبوتر نے غار ثور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا، ہم اس کو یا مدد کہہ کے نہیں پکاریں گے، مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں ظاہری طور پر بچھو نے آ کے مدد کی، بندے کو سانپ ڈسنے والا تھا، بچھو نے آ کے سانپ کو ڈسا، بندہ بچ گیا، تو یا مدد بچھو نہیں، یا مدد اللہ ہی کہیں گے، لیکن اس بچھو کو اللہ نے بھیجا تھا، اس کی مدد کرائی۔ فرشتوں نے بدر میں مدد کی، جب صحابہ کرام کی مدد کی، بدر کا معرکے میں فتح حاصل ہوئی۔ آج ہم فرشتوں کو پکارنا شروع کر دیں کہ فلسطین کی آ کے مدد کریں یا وہ کشمیر کی آ کے مدد کریں، یہ بات قابل قبول نہیں۔ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہی ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی ولی نظر آیا کہ اس ولی نے اس کی مدد کی، تو وہ ولی حقیقت میں ولی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کسی فرشتے کو، چونکہ جس شکل سے انسان مانوس ہو، جسے جانتا ہو، اس کو دیکھ کر بندہ گھبراتا نہیں، ڈرتا نہیں، تو جس سے مانوس ہوتا ہے اللہ اس کی شکل میں اگر کسی کو بھیج دیں مدد اور استمداد کے لیے، تو ہم یا مدد اس کے لفظ کے ساتھ استعمال نہیں، مدد کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ ہے جس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے مدد کرنے والا صرف اللہ ہے۔ ہاں وہ کسی کو ذریعہ بنا دیں، سبب بنا دیں، تو یہ الگ بات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ہمارے عقائد مضبوط رکھ کے انہی عقائد کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھ لیجیے۔